अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अल मबहस सानी खबरुल अहाद। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि मुतवातिर किसको कहते हैं और मुतवातिर की 4 शर्तें पढ़ी थी हमने, और फिर मुतवातिर के अक़साम, और फिर उसके बाद मुतवातिर का हुक्म, और आखिर पे हमने वो किताबों के नाम पढ़े थे जो मुतवातिर पे लिखी गई, यानी ऐसी किताबें जिनमें सिर्फ मुतवातिरों को जमा किया गया है। तो आज का जो बहस है, आज का जो टॉपिक है, दैट इज खबरुल अहाद। वो खबरुल अहाद है, या इसको उर्दू में खबर वाहिद भी बोलते हैं। तो असल में खबर अहाद या खबर वाहिद, इससे क्या मुराद है? तो इन्हीं में से फिर सही, ज़ईफ और हसन होते हैं, या आप मकबूल और मरदूद खबरुल अहाद में ही सही होते हैं। क्योंकि जबकि मुतवातिर की बात करें तो मुतवातिर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे वो सही होते हैं, उन पर तहकीक करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उनका हुक्म है कि जैसे इंसान ने खुद ऐसी बातों का मुशाहिदा अपने आंखों से किया है। अब अहाद किसको बोलते हैं? तारीफ़ुहु, इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ। लुगतन अल अहाद जमू अहद, यानी अगर लुगतन देखा जाए तो अहाद जो है ये अहद की जमा है, बिमानिल वाहिद, यानी वाहिद जो एक है इसको अहद बोलते हैं, और इसकी जमा जो है अहाद है। व खबर वाहिद हुआ मा यरवीही शख्स वाहिद, और खबर वाहिद वो है जिसको एक शख्स रिवायत करे। मगर ये जो डेफिनेशन है ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये लफ्जी माना है इसका, लुगतन इसका माना है। बा इस्तिलाहन, टेक्निकली इस्तिलाह में किसको कहते हैं? हुआ मा लम यजमा शुरूत मुतवातिर, ये ऐसी हदीस है, हुआ मा लम यजमा, जिसमें मुतवातिर की शर्तें जमा न होती हो। या दूसरी डेफिनेशन जो सालेह इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में दी है मुस्तलाह और हदीस में, उनने फरमाया मा सिवल मुतवातिर, यानी जो मुतवातिर के बगैर वो सारा अहद है। क्योंकि इस एतबार से हदीस की 2 ही किस्में हैं, या हदीस मुतवातिर होगी या हदीस अहद होगी। मुतवातिर कौन है? जिसमें 4 शर्तें पाई जाती हैं। और अहद कौन है? जिसमें मुतवातिर की शर्तें जमा न होती हो, चाहे एक ही हो क्यों ना कम हो, चाहे 2 कम हो, चाहे 3 कम हो, चाहे 4 कम हो, इन्हें चारों में से कोई ना कोई कम हो, यानी नाकिस हो। हुआ मा लम यजमा, जिसमें जमा न हो जाए शुरूतल मुतवातिर, यानी जिसमें मुतवातिर की सारी शर्तें बराबर ना हो जाए, ऐसी हदीस को जो हम कहते हैं वो अहाद है। तो इस पर बड़ा जहन लगा के इनको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितने भी मुनकरीन हदीस है वो इसी बाब से अंदर आते हैं, इसी दरवाजे से अंदर आते हैं, और इसी को बेस बनाकर वो अपने जो है अपने बातिल अकायद को जो है मुसलमानों के अंदर, अहले सुन्नत वल जमात के अंदर डालना चाहते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इनको अच्छी तरह से जान लें कि ये अहद क्या होते हैं, इनकी कौन सी किस्में हैं, इनसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इनका हुक्म क्या है। फरमाते हैं हुक्मुहु, अब आपको याद रहा, मुतवातिर जिसमें 4 शर्तें पाई जाती हो, और अहाद जिसमें सारी मुतवातिर की सारी शर्तें न पाई जाती हो, यानी जो, या दूसरे अल्फाज में जो मुतवातिर नहीं है वो फिर अहाद है। तो इसकी में अपनी किस्में भी है। हुक्मुहु, इसका हुक्म, युफीदुल इल्म नज़री, ये इल्म नज़री का जो है फायदा देता है। आई अल इल्म मुतवक्किफ अला नज़र वल इस्तिदलाल,
یعنی یہ علم نظری کس کو بولتے ہیں؟ ایک تو علم یقینی ہوتا ہے، جیسے آپ نے اپنے آنکھوں سے خود دیکھا، جس طرح متواتر، یعنی اس میں جب انسان تحقیق کرتا ہے تب وہ علم تک پہنچتا ہے، یعنی ایسے ہی نہیں، پہلے اس کو راویوں کے بارے میں پوری جان پہچان ہونی چاہیے، ان سے ان کا ضابطہ کیا ہے، کیا سند میں اتصال ہے، کیا وہ عادل ہے، کیا ضبط ہے، کیا یہ شذوذ سے پاک ہے، اور کیا یہ جو ہے اس میں یہ عدم اللہ ہے، یعنی اس میں یہ علت سے پاک ہے، السلامۃ من الشذوذ والسلامۃ من اللہ، یا عدم الشذوذ عدم اللہ، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، تب جا کے ہم اس کا حکم لگاتے ہیں۔ ہذا والی خبر الاحاد تقسیمات، تو اس کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو ہے الگ الگ، کل تقسیم بے اعتبار، یعنی ہر ایک کو جو ہے ہم الگ الگ طریقے سے جو ہے تقسیم کرتے ہیں، وسأذکر ہذین تقسیمین فی الفصل الثانی، اور جو یہ دو قسمیں، دو تقسیمیں ہیں، ہم اس کو جو ہے بیان کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں خبر احاد کے لیے دو تقسیمیں ہیں، ایک تو مقبول ہوگا، ایک مردود ہوگا، تو ان کو ہم الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں تک ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ خبر احاد کیا ہے اور خبر احاد میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ چلیے اب ہے المبحث الاول، اب ہم پہلے اس اعتبار سے، دو اعتبار سے کرتے ہیں، پہلے عدد کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور پھر قوت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، جو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں تقسیم خبر الاحاد، یعنی احاد کی جو تقسیم ہے، بنسبت الی عدد ترکی، یعنی کتنے روایت نے کیا ہے، اور الی قوت و ضعفی، یعنی قوت اور اعتبار سے، یعنی دو تقسیمیں ہیں، ایک عدد کے اعتبار سے کی جو ہے احاد کی قسمیں، اور دوسرا قوت کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے۔ المبحث الاول، پہلی تقسیم، یہ خیر نہیں، یہ خبر الاحاد، تقسیم خبر الاحاد بنسبت الى عدد ترکی، یعنی جو ترک ہے، یہ طریقہ کی جمع ترک ہے، یعنی کتنے طریقوں سے، کتنے راستوں سے حدیث ہم تک پہنچی ہے، اس اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے ہمارے پاس حدیث کی تین قسمیں ہیں احاد کی۔ یقسم خبر الاحاد بنسبت الى عدد ترکی الى ثلاثت اقسام وہی، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے حدیث کو تقسیم کرتے ہیں، خبر احاد کو تقسیم کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ اس میں عدد کتنے ہیں، کتنے راوی ہیں، کتنے روات جو ہے طبقوں میں اس کو روایت کرتے ہیں، اس اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے ہم اس کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں، وہی وہ یہ ہے المشہور والعزیز الغریب، یعنی پہلا ہے المشہور، دوسرا ہے العزیز، تیسرا ہے الغریب، اور ان کے معنی ہم اچھی طرح سے بیان کریں گے۔ یعنی اب ہمارے پاس احاد آ گیا، اور احاد کی ہمارے پاس تین قسمیں آ گئی، ایک مشہور ہے، ایک عزیز ہے، ایک غریب ہے۔ تو اب مشہور کیا ہے؟ المطلب الاول المشہور، تعریفہ، اس کو کیا بولتے ہیں، یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لغتاً هو اسم مفعول من شہرت الامر اذا اعلنته او اظہرته وسمی بذلك لظہوره، کہتے ہیں مشہور جو ہے یہ اس پہ مفعول ہے، شہرت امر، میں نے کسی چیز کو جو ہے اس کا اعلان کیا، یعنی اذا اعلنته، جب میں نے اس کا اعلان کیا، اس کو ظاہر کیا، اس کو مشہور اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے لوگوں میں فیمس ہو جاتا ہے، یہ لفظی معنی ہے، مگر یہاں اصطلاح میں مشہور اور کسی کو کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اصطلاح ما رواہ ثلاثۃ فاکثر، جس کو روایت کرے تین یا تین سے زیادہ، فی کل طبقۃ، ہر ایک طبقے میں، ما لم یبلغ حد التواتر، لیکن وہ تواتر کے حد تک نہ بڑھے۔ میں اس اگر پوری ڈیفینیشن لکھنا چاہوں تو میں لکھاتا ہوں، آپ لکھیے ما رواہ ثلاثۃ فاکثر فی جمیع طبقات السند او طبقۃ واحدہ ولم یبلغ حد التواتر، اس طرح بھی ڈیفینیشن ہے۔ ما رواہ ثلاثۃ فاکثر، جس کو روایت کیا ہو تین یا تین سے زیادہ نے، فی جمیع طبقات السند، سند کے ہر طبقے میں، او فی طبقۃ واحدہ، یا ایک ہی طبقے میں،
ولم یبلغ حد التواتر، لیکن وہ تواتر کے حد تک نہ پہنچتا ہو۔ تو تین باتیں ہیں، یاد رکھو مشہور میں۔ پہلی بات کہ اس کو روایت کیا ہو تین یا تین سے زیادہ اشخاص نے۔ کہاں پر؟ فی جميع طبقات السند، یا تو ہر سند کے ہر طبقے میں اس کو تین نے روایت کیا ہو، او طبقۃ واحد، یا ایک ہی طبقے میں کہیں تین یا تین سے زیادہ ہو۔ تو ایسے اس کو کیا کہیں گے؟ پھر جو چوتھی شرط ہے، کیونکہ تین سے زیادہ تو متواتر بھی ہو سکتا ہے، وہ 10 20 30 بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے ہم نے اور ایک شرط لگائی جو تواتر کے حد تک نہ پہنچتی، ما لم یبلغ، جو نہ پہنچتی ہو حد تواتر، تواتر کے حد تک۔ تو اس اعتبار سے ہم نے یہ کہا کہ مشہور کس حدیث کو کہتے ہیں؟ مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو تین یا تین سے زیادہ راوی جو ہے روایت کرے، چاہے وہ تین سے زیادہ روایت کرنے والے سند کے ہر طبقے میں روایت کرے یا سند کے ایک طبقے میں روایت کرے۔ میں مثال کے طور پر دیتا ہوں۔ مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان کی ہے، پھر اس کو بہت سارے تین صحابہ نے سنا ہے، پھر ان میں سے تین صحابہ میں سے تینوں میں سے پھر ان سے تین نے سنا، اس سے لا کے آگے تین سنا، اور یہ آخر تک تین چلتا رہا۔ تو اس کو ہم کہیں گے فی جمیع طبقات السند، یعنی سند کے ہر طبقے میں تین سے تین یا چار یا پانچ یا اسی طرح، زیادہ نہیں۔ دوسرا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کے حدیث بیان کی ہے، پھر بہت سارے صحابہ نے سنی، پھر اس کو کئی جگہ پر ایک طبقے میں سے صرف تین لوگوں نے روایت کیا ہے، اگر یہ چار آدمی نے روایت کیا یا پانچ نے کیا، یعنی متواتر کے حد تک نہ آتا ہو، یعنی کہیں پر باقی تو کبھی 1000 ہے، کہیں 2000 ہے، کہیں 10,000 ہے، مگر ایک جگہ جو ہے وہ تین یا تین سے زیادہ ہے، مگر تواتر کے حد تک نہیں ہے۔ تو ایسی حدیث کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے، یہ حدیث جو ہے یہ مشہور ہے۔ مثال ہو، اس کی مثال کے بارے میں خود فرماتے ہیں، حدیث، یہ حدیث، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فافتوا بغير علم فضلوا وعضلوا۔ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاع ينتزع من صدور العلماء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے علم کو قبض نہیں کریں گے، علم کو نہیں اٹھائیں گے اس طریقے سے کہ وہ لوگوں کے جو علماء کے سینوں سے علم کو اٹھایا جائے، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو علم کو دنیا سے اٹھا لیں گے وہ قبض العلماء، یعنی علماء جو ہے وہ انتقال کر جائیں گے، ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ حتیٰ اذا لم یبق عالم، پھر جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو پھر لوگ جہلا کو جو ہے وہ اپنا مطلب ان کو امیر بنائیں گے، رئیس بنائیں گے، ان کو جو ہے سردار بنائیں گے۔ فسئلوا، پھر ان سے پوچھا جائے گا، پھر وہ فتویٰ دے دیں گے علم کے بغیر، خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم نے، امام طبرانی نے، اور امام احمد نے، اور خطیب نے بہت سارے روایت سے دیکھا۔ فرماتے ہیں اخرجہ البخاری و مسلم والطبرانی واحمد والخطیب من طریق اربع من الصحابہ وهم عبد الله بن عمر بن عاص وزیادہ بن نبی وعائشہ وابی ہریرہ فاخرجہ البخاری، یعنی فی کتاب العلم باب کیف یقبض العلم، اس طرح سارا ہے، یعنی کہاں جو ہے اس حدیث کو کہاں علماء نے نقل کیا ہے۔ اس طرح آپ کو یاد رکھنے کے لیے یہ ہے خالی ہے کہ یہ حدیث جو ہے متفق علیہ۔ اب دیکھ لیجیے اس چارٹ پہ، یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو ہے یہ حدیث ان اللہ لا یقبض العلم انتزاع، اللہ تعالیٰ علم جو ہے اس طرح نہیں اٹھاتے ہیں کہ وہ عالموں کے دلوں سے نکالتے۔ دیکھ لیجیے یہ حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یہاں پر اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا طبقہ کس کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلے یہاں پر فحاظ الحدیث رواہ ثلاثۃ فاکثر فی کل طبقات من طبقۃ اسنادہ فبناء علی ذلک یسمى ذلک الحدیث بالمشہور، انہیں کہتے ہیں اس حدیث کو تین یا تین زیادہ روایت نے کیا ہر طبقے میں، سند کے ہر طبقے میں، اور اسی بنا پر جو ہے، اسی وجہ پر ہم جو ہے اس کو حدیث کو کہتے ہیں المشہور۔
اب دیکھ لیجئے گا یہ حدیث جو بیان کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، کہ نبی کے رسول نے بیان فرمائی ان اللہ لا یغفر بالله، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ احاد اور متواتر کے اعتبار سے، یعنی عدد کے اعتبار سے یہ کیسی حدیث ہے۔ اس حدیث کو کتنے سنا، ہم کو اس سے غرض نہیں، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، ہمیں یہاں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حدیث کتنے لوگوں نے سنی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ہمیں اس سے غرض ہوتی ہے کہ حدیث کو روایت کرنے والے کتنے ہیں۔ اگر یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع میں سنائی تو اس میں بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے سنی ہے، ہمیں اس کا اعتبار نہیں کرنا، ہمیں اس کا اعتبار ہے حدیث میں کہ کتنے لوگوں نے اس کو جو ہے سن کے روایت کیا ہے، یا روایت کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی لیے کہ نہیں وصول الینا، ہم تک کتنے لوگوں نے پہنچایا، کیا پتہ کس کس نے سنا تھا، جب ہم تک پہنچائی نہیں تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کس کس نے سنی تھی اور کس کس نے ہم تک پھر پہنچائی۔ ہمیں اسی طریقے سے پتہ چلے گا کن کن نے۔ ایک عبداللہ بن عمر ہے، یہاں پر ایک بات یاد رکھو گرامر کے اعتبار سے، جب واو ہو تو اس کو آئین پر زبر آتی ہے عمر، اور جب واو نہیں ہے تو آئین پر پیش آتا عمر، اس کو کچھ کشمیری یا اردو والے لوگ امرو پڑھتے ہیں، امرو نہیں عمر ہے، یعنی واو زبر کی علامت ہوتی ہے، فتح کی علامت ہوتی ہے، اور جب واو نہ ہو تو وہ عمر ہوتا ہے، اور اسی لیے عبداللہ بن عمر نہیں ہے، عبداللہ بن عمر ہے۔ ایک انہوں نے سنی ہے، دوسرا ابو ہریرہ نے، تیسرا زیاد بن لبید نے، اور تیسرا حضرت عائشہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی یہ چار کلو یہاں پر لکھا ہے چار، یعنی ان چاروں نے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ سنا کتنوں نے، وہ بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن زبیر سے جو ہے، عبداللہ بن عمر سے جو ہے عروہ سنتے ہیں، اور ابو ہریرہ سے جو ہے وہ ابو سلمہ سنتے ہیں، اور زیاد سے جو ہے وہ سالم بن ابی الجعد سنتے ہیں، اور عائشہ سے جو ہے وہ عروہ سنتے ہیں۔ تو عروہ تو دو آدمی سے سنتے ہیں، ایک عبداللہ بن عمر سے اور عائشہ سے، تو کل ملا کے اگر ہم دیکھیں گے تو دوسرے طبقے میں کل تین آدمی ہیں، یہ عروہ یہ عروہ یہ عروہ ہو گئے ایک، دوسرا ابو سلمہ دو، اور سالم بن ابی الجعد تین، تو یہ طبقہ ہے، یہ ایک طبقہ ہے، یہ والا طبقہ عبداللہ ابو ہریرہ صحابی کا طبقہ، اس کے بعد تابعین کا طبقہ، یعنی کہ عروہ ابو سلمہ سالم ابی جعد جو ہے یہ عروہ ہے، اس میں تین ہے، یعنی پہلے طبقے میں چار راوی ہیں، دوسرے طبقے میں تین راوی ہیں۔ اب دیکھ لیجیے عروہ سے کون سنتا ہے، اس کا بیٹا ہشام بن عروہ الزہری الاعمش موسیٰ بن عقبہ، یہ بھی چار ہی ہے، کیونکہ ہشام بن عروہ ہو گئے ایک، زہری دو، اعمش تین، اور موسیٰ بن عقبہ چار، تو تیسرے طبقے میں بھی چار راوی آتے ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنے روایت کرتے ہیں۔ اب آگے چلیے، اس کے بعد ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں مالک، ان سے جریر، ان سے علالہ بن سلیمان الرقی، اسے وقی بن جرح، اسے عبداللہ بن سعید، یہ کل پانچ آگے، تو آخر جو اس کے بعد طبقہ ہے اس میں سے بھی اس کو پانچ ہی روایت کرتے ہیں۔ اب آگے چلیے، ابن ابی اویس، قتیبہ بن سعید، محمد بن عمر، عبداللہ عن ابیہ، بکر بن صدقہ، یہ بھی کل پانچ ہے۔ اب دیکھ لیجئے اس کو کتنے محدثین اپنی کتابوں میں روایت کرتے ہیں۔ البخاری، مسلم، الطبرانی، احمد، الخطیب بن خطیب بغدادی، پھر عدد روات، اور بہت سارے جو ہیں، یہ بہت سارے روات ہے جو اس نے دکھائے۔ اب یہاں پر اس کو 100 آدمی بھی جو ہے روایت کر سکتے، یا ادھر سے آگے یہ کتاب لکھنے والے یہ بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جس نے روایت، مثلا اگر اسی حدیث کو بخاری کے بعد مسلم کے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ بہت سارے لوگ روایت بھی کریں، تب بھی یہ حدیث جو ہوگی یہ حدیث مشہور ہی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے ادھر ایک جگہ پر تین آیا ہے۔ لویسٹ نمبر کیا ہے؟ آپ کو ہمیشہ ایک چیز دیکھنا، لویسٹ نمبر کیا ہے، ہائیسٹ کا نہیں ہے، ہائیسٹ تو سبھی میں ہونا چاہیے۔ پھر مثال کے طور پر اگر ایک بچہ ہے، اس کی 5 کتابیں، ایک کتاب فیل ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو ڈسٹنکشن ملی 4 کتابوں، ہمیں یہ کہنا پڑے اس کا ریپیئر ہے۔ کیونکہ ہمیشہ یاد رکھو علم حدیث میں ایک اصول ہے، علم حدیث میں ہمیشہ جو پکڑا جاتا ہے وہ کمزوری کو پکڑا جاتا ہے۔ یہ کمزوری کہاں پر ہے، ضعف کہاں پر ہے؟ کیوں کمزوری کو پکڑا؟ مثال کے طور پر ایک حدیث میں 4 راوی، چاروں سکہ ہے، ایک جو ہے وہ سکہ نہیں ہے،
गैर सिक्का, यानी और कोई है वो आप कहे जो जिस किस्म का भी होगा, यानी सिक्का नहीं है। तो जो अब सिक्का नहीं है उसी पर बहस होगी, क्योंकि जो सिक्का है वो तो ठीक है। इसीलिए क्यों, क्योंकि ताकि हम जो है सही को सकीम से अलग कर सके। तो सही और सकीम को अलग करने से तो हमें देखना पड़ता है कि बीमारी कहाँ पर। जिस तरह एक डॉक्टर साहब जो इलाज इसलिए करते हैं कि वो एक आदमी का टेस्ट करते हैं, फिर वो देखते हैं बीमारी कहाँ पर है, उसकी नजर बीमारी पर होती है। आदमी सेहतमंद है तो उसको कोई मसला नहीं है। इसी तरह से जब हदीस जो जो मुहद्दिसीन है हदीस की तखरीज करते हैं, हदीस को देखते हैं, हदीस की छानबीन करते हैं, जरा तादील के उसूल इस पर फिट करते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कमजोरी कहाँ पर है। क्योंकि अब हमने देखा कि कमजोरी यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है या 4 है, या यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर जो सबसे कमजोर होगा वो 3 है, तो इसको हम कहेंगे ये जो हदीस है मशहूर, क्योंकि 3 है या 3 से ज्यादा, अगर 3 थे तो 4 होते तब भी हम कहते हैं इसको मशहूरी। क्यों, क्योंकि मगर अगर ये उस हद से बढ़ जाती जिस हद को अब देख यहाँ तब का किसको कहते, जो मैंने कहा था मा रवाहु सलासतुन फाक्सर, जिसको रिवायत किए 3 या 3 से ज्यादा, फी जमी तबकात सनद, यानी जिस तरह यहाँ 3 4 4 4 ये हो गया जमी तबकात सनद, औ तबकतिन वाहिदा, या यहाँ पर 100 हो, यहाँ पर 200 हो, यहाँ पर 400 हो, वहां पर 500 हो, मगर यहाँ पर 3 हो, या यहाँ पर 4 हो, या यहाँ पर 5 हो, यानी सनद के सभी तबकों में ये कमजोरी पाई जाती हो, या सनद के एक ही तबके में ये कमजोरी पाई जाती हो, तो वो जो कमजोर होगा। मैं मिसाल के तौर पर देता हूँ, हमारे पास एक डैम है और डैम से हमें पानी लाना है। अब हमारे पास जो वाटर पाइप्स है जिनसे हमें जो है डैम से पानी लाना है किसी जगह तक, किसी टंकी तक, तो इसमें से कुछ जो है वो 10 इंच का जो पाइप है, फिर जो है कुछ 8 इंच का है, फिर कुछ 5 इंच का है, तो फिर एक जगह हमने लगाया 1 इंच पाइप, फिर उसके बाद हमने फिर से लगाए 10 इंच के पाइप। पानी कितना आगे चलेगा, पानी कुल आगे चलेगा 1 ही इंच, क्योंकि जहां पर 1 इंच का पानी हमने जो पाइप लगाई है उस 1 इंच से एक टाइम पर 1 ही इंच का पानी जो है वो उधर इधर से उधर जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने हमेशा जो है पानी की मिकदार को कमजोर पर जो है फिक्स किया, यानी कम इतना ही हाइस्ट जा सकता है, क्योंकि एक जगह ही कमजोरी पाई जाती है। इसी तरह इल्म हदीस में हम देखते हैं ये हदीस कहाँ से आ रही है और इसके रुवात कितने, कौन कौन इसको रिवायत कर रहा है। तो अगर बीच में हम कभी देखते हैं कि इस तबके में तो इसको 3 ही रिवायत करते हैं, या 2 ही रिवायत करते हैं, या 1 ही रिवायत करता है, तो हम हदीस को कहते हैं, अगर इसको 3 ही रिवायत करते हैं या 4 ही रिवायत करते हैं तो हम ये कहते हैं हदीस अब मुतवातिर नहीं रही, अगरचे इसको लाखों और करोड़ों लोगों ने रिवायत की। याद रखो, किसी हदीस की कुल तादाद रावियों की लाखों में भी हो सकती है, मगर एक जगह पर 3 होगी, एक जगह पर 4 होगी, तो हदीस जो मुतवातिर नहीं होगी, बल्कि वो हदीस जो होगी वो हदीस अहाद होगी। इसीलिए हमने इसकी डेफिनेशन में ये कहा है रवाहु सलासतुन, जिसको रिवायत करे 3 फाक्सर या 3 से ज्यादा, फी जमी तबकात सनद औ तबकतिन वाहिदा, यानी सनद के हर तबके में ये जो कमी पाई जाती हो, या सनद के एक ही तबके में जो है ये कमी पाई जाती है। तो इसीलिए इसमें खासकर हमेशा एक ख्याल रखा जाए कि इल्म हदीस में जो एतबार है वो कमजोर का है। और इसी तरह और एक चीज है, इसको अल मुस्तफीज बोलते हैं। इसको आप इसके बारे में कुछ, ये मशहूर की एक किस्म है, तो कुछ लोग इसको अलग से बयान करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये मुस्तफीज और मशहूर जो एक ही, अल मुस्तफीज, ये मशहूर के बारे में समझो। लुगतन इस्मु फाइल मन इस्तफाजा मुश्तकुन मन फाज माउ व सुमिय बिज़ालिका लिंतिशारी इस्लाह उख्तलिफु उख्तलिफ फी तारीफी अला 3 अक़वाल वहिया, क्या क्या है, हुआ मुरादिफ लिल मशहूर व अख़स्सु मिन्हु लिअन्नहु यश्तरतु फिल मुस्तफीज अन यस्तवी तरफ़ा इस्नादी व लम युश्तरतु ज़ालिका फिल मशहूर हुवा आमु मिन्हु आई हुवा अक्सुल अल क़ौल सानी। तो कहते हैं इसमें 3 बातें, वो लफ्ज इसका माने क्या है मुस्तफीज, फरमाते हैं कि ये जो है इसमें उलमा को बहुत इख्तिलाफ हुआ है। इस एतबार से इख्तिलाफ हुआ है कि ये जो है मुरादिफ यानी मुतरादिफ है लिल मशहूर, यानी जो मशहूर है वही मुस्तफीज है। कुछ कहते हैं वो अख़स्सु मिन्हु लिअन्नहु, कि ये जो है ये लिअन्नहु यश्तरतु फिल मुस्तफीज अन यस्तवी तरफ़ा इस्नादु। तो आप यही डेफिनेशन खास कर याद रखो। दूसरी वाली
वला यश्तरू ज़ालिका फिल मशहूर, अगर सनद में एक ही तबके में यानी सब हर तबके में एक ही तादाद पाई जाती, जिस तरह यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिखा था। अगर हम देखते यहाँ पर भी 4 था, फिर यहाँ पर भी 4 होता, तो यहाँ पर 4 होता, इसके बाद फिर यहाँ पर भी 4 होता, या फिर यहाँ पर 4 है ही, फिर यहाँ पर भी 4 होता, फिर यहाँ पर भी 4 होता, और फिर यहाँ पर भी 4 होता, तो हम इस हदीस को कहते हैं मुस्तफीज। यानी मुस्तफीज और मशहूर में आप एक फर्क याद रखो, वरना तो 3 काउल है इसमें, जो सबसे स्ट्रॉन्ग काउल वो यही है जिस माना में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ज्यादा। यानी एक तो मशहूर और मुस्तफीज एक ही है, दूसरा यह है कि मशहूर जो है वो मुस्तफीज मशहूर से आम है, और दूसरी डेफिनेशन जो जिसको मैं यहाँ पर बयान करने जा रहा हूँ वो ये है कि मुस्तफीज में तादाद बराबर होती है, 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7, यानी सनद के हर तबके में तवज्जो बराबर होगी। अगर ऐसा है तो हदीस जो है ये मुस्तफीज है, और अगर ऐसा नहीं है तो शॉर्ट में आप याद रखो, फिर वैसी हदीस को जो है हम मशहूर कहेंगे। ये एक था मशहूर। अब दूसरा फरमा रहे अल मशहूर गैर इस्तिलाह, यानी दूसरा मशहूर है जो टेक्निकली नहीं है। एक मशहूर होता है जो टेक्निकली मशहूर है, दूसरा टेक्निकली नहीं बल्कि लुगत के एतबार से, जिस तरह हम कहते हैं ये हदीस बहुत मशहूर है, तो इसके बारे ये नहीं है इसको 3 या 3 ने रिवायत किया, बल्कि उसके बारे ये होते हैं कि ये फेमस है, ये लोगों की जुबानों पर है। तो इसका हमें खास ताल्लुक नहीं, तो फिर भी मैं आपको ये कहता हूँ मालो इस्नाद वाहिद वमा लहु अक्सर मिन इस्नाद वमा ला युजिदु लहु इस्नाद असलन। तो ये कहते हैं कि वयुक्सदु बिही मा इश्तरा अला अलसनति मिन गैरि शुरूतिही तबबारु फयशमिलु। कहते हैं मेरी जो यहाँ से मकसद, हम जो इससे जो कसद है हमारी, वो ये है कि ये ऐसी हदीस है जो लोगों की जुबान पर मशहूर हुई है, न कि इस एतबार से कि इसमें कौन कौन सी जो है, यानी वो तो टेक्निकली इसमें शुरूत वो नहीं होते, यानी टेक्निकल जो है इसमें शुरूत वो नहीं होते हैं, इसमें कौन कौन सा आता, मा लहु इस्नादुल वाहिद जिसकी एक ही सनद हो, मा लहु अक्सर मिन इस्नादिन जिसको एक से ज्यादा इस्नाद हो, व मा ला युजिदु लहु इस्नाद असल जिसकी कोई सनद ही नहीं है, कोई मशहूर है। यानी लोगों में कुछ हदीसें ऐसी मशहूर होती है जिनकी एक सनद होती है, कुछ जिनको एक से ज्यादा सनदें होती है, और कुछ ऐसी हदीस जिनकी सनद ही नहीं होती, ला असल लहु, उनका कोई असल ही नहीं होता है, फिर भी वो लोगों के ज़हन में यानी लोगों की जुबानों पर मशहूर होती है। जिस तरह अनवाउल मशहूर गैर इस्तिलाही लहु अनवाउ कसीरन अशरुहा, यानी ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ कि इसका ताल्लुक हमारे साथ है ही नहीं, ये गैर इस्तिलाही है, हम मुस्तला पढ़ते हैं, तो इसलिए ऐसे ही इसमें दिया है, कुछ कुछ चीजें जो है हम हज़फ भी करेंगे बीच बीच में। तो कह रहे हैं मशहूर बैन अहले हदीस खासन, यानी अहले हदीसों के नजदीक जो सबसे मशहूर हदीस है वो ये है। और मिसाल हदीस अनस अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करा तशहर बाद रुकू यदु अला रिल व ज़कवान, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत किया था रुकू के बाद 1 महीने तक, शहरन 1 महीने तक किन पर बददुआ की थी, रिल और ज़कवान पर, इसको इमाम बुखारी ने। तो इस तरह दूसरी हदीस है मशहूर बैन अहल हदीस वल उलमा वल अवाम मिसाल अल मुस्लिम मन सलिल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, मुसलमान वो है जिसके जुबान और हाथ से जो है दूसरे मुसलमान सलामत रहे। ये अहल हदीस के दरमियान भी है, उलमा के दरमियान भी है, और अवाम के दरमियान। और यहाँ कभी कभार जो है अक्सर जो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अहल हदीस, इधर से मुहद्दिसीन भी मुराद होते हैं, तो मुहद्दिसीन के बारे में असल में जो लफ्ज इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है टेक्निकली मशहूर बैन फुक़हा, तो इसके बगैर भी लफ्ज होता है जिस पर तो उलमा ने किताबें भी लिखी है अहले हदीस किन किन पर होता है, मगर यहाँ पर जो है मशहूर बैन अहले हदीस यहाँ से मुराद जो होता है बैन मुहद्दिसीन। मशहूर बैन फुक़हा मिसाल हदीस अबग़ज़ुल हलाल इलल्लाह तलाक, यानी अल्लाह के नजदीक सबसे बुरी चीज है, अबगज़ चीज है जिसको अल्लाह ताला पसंद करते हैं, वो तलाक है। मशहूर बैन उसूलैन हदीस रफ़अल उम्मती अल खता व निस्यान, तो सही इब्न हिब्बान और हाकिम, सही इब्न हिब्बान और हाकिम इसको खता और निस्यान को जो है मेरी उम्मत से उठाया गया है। मशहूर बैन नुहात, तो ये नुहात के दरमियान, यानी नुहात उनको कहते हैं, नुहात कहते हैं नहवी की जमा है नुहात,
جو گرامر کے ساتھ کر، ان کی مثال کیا ہے؟ نعم العبد صہیب، وہ جو ہے بہترین بندہ ہے، لولا یخف اللہ لم یعصہ، اگر وہ لو لم یخف اللہ، اگر وہ اللہ سے ڈرتا تو اس کی نافرمانی نہیں کرتا، لا اصل نحات نے تو کہہ دیا یہ حدیث، تو مگر اس حدیث کی کوئی بنیادی نہیں ہے، مگر چونکہ یہ نحات کے درمیان مشہور ہے، تو نحات کا تعلق گرامر کے ساتھ ہے، علم حدیث کا ان میں کوئی خاص حصہ ہے نہیں، اس لیے ان کا جو ہے یہ جو حدیث ہے اس کی کوئی اصلی نہیں۔ مشہور بین العامہ، تو لوگوں کے درمیان جو مشہور حدیث ہے، العجلۃ من الشیطان، جلدی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، یعنی شیطان جلدی جو شیطان کا کام ہے۔ اخرجہ الترمذی وحسنہ، اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور اس کو پھر حسن بھی کہا ہے۔ حکم المشہور، اب مشہور کا حکم کیا ہے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ المشہور الاصطلاحی، ہمارا جو ہے مشہور اصطلاحی کون سا؟ یہ جو ہم نے بیچ میں کہہ دیا تو اس لیے میں بہت تیز چلا اس کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے نہیں، ہمارے تعلق جو ہے وہ اصطلاحی کے ساتھ۔ ما رواہ ثلاثۃ فاکثر فی جمیع طبقات السند او طبقۃ واحدہ ولم یبلغ حد التواتر، تو یہ اس کو جو ہے مشہور کہتے ہیں۔ وغیر المشہور لا یوصف بکونہ صحیحا او غیر صحیح ابتداء، ہم ان میں سے کسی حدیث کو یہ پہلے ہی نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، یعنی یہ مقبول ہے یا مردود ہے۔ مقبول کی دو قسمیں ہیں، ایک صحیح اور ایک حسن، اور مردود کی دو قسمیں ہیں، ایک ضعیف اور ایک موضوع۔ لیکن بعد البحث تبین ان منہ، لیکن ہم جب اس پر جو ہے بحث کرتے ہیں، اس پر سرچ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو بحث کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہے صحیح بھی ہے، ومنہ الحسن ومنہ الضعیف ومنہ الموضوع ایضا، لیکن ان صح المشہور اصطلاحی فتکون له میزۃ ترجیحہ علی العزیز والغریب، کہتے ہیں کہ اصل میں جو ہے ہم مشہور کو ایسے ہی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، بلکہ ہم اس پر بحث کریں گے، اس کے روات پر بحث کریں گے، اس کی سند پر بحث کریں گے، جو 5 شرطیں پائی جاتی ہے صحیح حدیث میں اس پر بحث کریں گے، کیا اس میں اتصال و سند ہے، عدالت و روات ہے، تام و ضبط ہے، السلامت من الشذوذ ہے، السلامت من العلہ ہے، یہ جب 5 چیزیں ہم دیکھیں گے تو ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو صحیح حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے، یا شارٹ میں کہہ سکتے ہیں یہ حدیث مقبول ہے یا مردود ہے۔ اگر مقبول ہوگی تو یا صحیح ہوگی یا حسن ہوگی، اور اگر مردود ہوگی یا ضعیف ہوگی یا موضوع ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہ مگر زیادہ یہ ہے کہ اگر صحیح جو ہے مشہور صحیح نکلی، یہ تو عدد کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے نہیں ہے، پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ مشہور کو جو ہے ترجیح حاصل ہے عزیز اور غریب پر، یعنی مشہور کو اگر حدیث صحیح ہے اور مشہور ہے یہ اس کے اعتبار سے ہے کہ عدد کے اعتبار سے، ورنہ تو جتنی جو صحیح ہوگی اگر جو احادی ہوگی، یعنی اگر جو عزیز ہی ہوگی یا اگر جو غریب ہی ہوگی، اگر اس میں زیادہ ایتھنٹسٹی ہے، زیادہ سٹرانگ راوی ہے تو وہ مسئلہ ہے۔ مگر یہ کہتے ہیں کہ نمبر کے اعتبار کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور اصطلاحی جو ہوگی اس کو ترجیح حاصل ہوگی عزیز اور غریب پر۔ اور شاید یہ آخری بات ہے، اشہر المصنفات فیہ، یعنی اس میں سب سے مشہور کتابیں کون سی لکھی گئی ہے؟ المراد بالمصنفات فی الاحادیث المشہورہ ہی الاحادیث المشہورہ علی السنہ ولیست المشہورہ اصطلاح، کہتے ہیں ہماری جو یہ مراد ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کی زبان پر مشہور احادیث ہیں ان پر جو کتابیں لکھی گئی، ولیست المشہورہ اصطلاح، یعنی وہ مشہور نہیں جو اصطلاحا مشہور ہے، لأنه لم يؤلف علماء كتبا في جمع الاحاديث المشهورة اصطلاحا ومن هذه المصنفات، یعنی علماء نے ان کتابوں کو جو ہے وہ جمع نہیں کیا ہے جو اصطلاحی تھی، بلکہ ان نے غیر اصطلاحی کو جو جمع کیا ہے۔ المقاصد الحسنہ، یہ پہلی کتاب کا نام ہے، فی مشترى على السنہ، جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہوئی، امام سخاوی کی ہے۔ کشف الخفا، جو ہے وہ مزیل الالباس فیما اشترى بالحدیث علی السنۃ الناس لاجلون، یہ بھی ہے السنۃ الناس، یہ لوگوں کی زبانوں پر مشہور حدیث۔ تمیز الطیب من الخبیث، یعنی تمیز
طیب کی جو تمیز ہے خبیث سے، بما یدور على السنۃ الناس من الحدیث لابن دیبی الشیبانی، تو یہ جو ہے انہوں نے لکھی ہے۔ مگر یہ تینوں کی تینوں کتابیں جو ہے المقاصد، اس طرح کشف اور تمیز، یہ تینوں کی تینوں کتابیں جو ہے یہ غیر اصطلاحی ہیں، یعنی اس میں آپ کو وہ حدیثیں نہیں ملے گی جو اصطلاحی میں مشہور ہے، کیونکہ اس کے لیے تو علماء نے کام نہیں کیا کہ وہ احاد کو الگ سے رکھے، وہ جو ہے پھر مشہور کو الگ رکھے، پھر اس کی دوسری قسم عزیز کو الگ رکھے، پھر غریب کو الگ رکھے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ فائدہ کس چیز کا؟ فائدہ اصل میں حدیث کو الگ کرنا، قوت کے اعتبار سے، حدیث کو جو ہے سٹیٹس کے اعتبار سے الگ کرنا، یعنی مقبول اور مردود، وہی تو علم حدیث کا اصل مقصد ہے۔ یہ جو باب ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، مشہور اور کیا کہتے ہیں اس کو، متواتر اور احاد، یہ اس لیے ہم نے اس کو الگ الگ کیا تاکہ لوگ جو ہے اس چیز کو یہ دیکھ لیں کہ متواتر جو ہے ان کو ہم پھر چھو بھی نہیں سکتے، وہ تو ویسا ہی ہے کہ جیسے ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی اس کا وہی حکم ہے جو قرآن کی آیات کا حکم ہے، کیونکہ قرآن بھی ہم تک جو ہے متواتر پہنچا ہے اور یہ حدیثیں بھی ہم تک متواتر پہنچی۔ پھر اس کے بعد جو ہے احادیث کو پھر دوسرے طبقے میں ڈالا گیا، یہ روایت کے اعتبار سے یہ مشہور ہے، یہ عزیز ہے، یہ غریب ہے، اور جن کو ہم کلیکٹیولی مجموعی طور پر جو ہے ہم ان کو احاد کہتے ہیں۔ پھر احاد میں ہم دیکھتے ہیں احاد میں چاروں چیزیں ہوتی ہیں، مشہور بھی ہوتی ہے، یعنی چاروں چیزیں ہوتی ہیں، مقبول اور مردود جو دو چیزیں ہیں، اور پھر مقبول اور مردود میں چاروں چیزیں، یعنی صحیح بھی ہوتی ہے، حسن بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، اور موضوع بھی ہوتی ہے۔ تو آج تک اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل عزیز کو دیکھیں گے، یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔